الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب ششم کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے پہلے حصے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی پرورش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے معجزوں کے بارے میں پڑھا۔ اب دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور فرعون کے دربار میں معجزے دکھائے تو کیا ہوا؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آیا۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں کو آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ابھارا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو شکست دے کر انہیں ہدایت عطا فرمائی اور فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے فرعون اور اس کے ماننے والوں پر کئی طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ ان میں ٹڈی دل، خون، جوؤں وغیرہ کے عذاب شامل تھے۔ فرعون ہر عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اس عذاب سے بچا لو تو آپ علیہ السلام کی بات مان لوں گا، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر سرکشی پر اتر آتا۔ پیارے بچوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ علیہ السلام سمندر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں آپ کے لیے راستے بنا دیے اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ اس طرح فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ عزیز طلباء، جانیے، بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ اترتا تھا۔ من سے مراد میٹھی چیز اور سلوہ سے مراد ایک چھوٹا پرندہ جو بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا میں چلے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام ہر وقت بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار فضائل سے نوازا۔ جانیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ جو بندہ مصائب و مشکلات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، سبق کے آخر میں سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہلاکت، اس کا معنی ہے موت۔ دوسرا لفظ ہے نجومی، اس کا معنی ہے علم نجوم کا ماہر۔ تیسرا لفظ ہے سبب، اس کا معنی ہے وجہ۔
اگلا لفظ ہے متکبر، اس کا معنی ہے تکبر کرنے والا۔ اگلا لفظ ید بیضا، اس کا معنی ہے روشن ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اگلا لفظ معجزہ، اس کا معنی ہے وہ کام جو انسان کی عقل و فکر اور طاقت سے باہر ہو۔ یاد رکھیے، معجزہ صرف نبیوں سے ہی سرزد ہوتا ہے۔ اگلا لفظ عصا، اس کا معنی ہے ہاتھ کی لکڑی، جس سے عام طور پر ٹیک کر چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی۔ اگلا لفظ سرکشیوں، اس کا معنی ہے نافرمانیوں۔ اگلا لفظ مدین، اس کا معنی ہے ایک شہر کا نام۔ اگلا لفظ ملکہ، اس کا معنی ہے بادشاہ کی بیوی۔ اگلا لفظ ابارہ، اس کا معنی ہے اکسایا ورغلایا۔ اگلا لفظ ذلیل و رسوا، اس کا معنی ہے ذلیل و خوار، پریشان حال۔ اگلا لفظ غرق کرنا، اس کا معنی ہے ڈبونا، پانی کے نیچے پہنچا دینا۔ اگلا لفظ مصائب، اس کا معنی ہے پریشانی، تکلیف، مصیبت کی جمع۔ اگلا لفظ پیش گوئی، اس کا معنی ہے کسی بات کو پہلے سے جان کر بیان کر دینا۔ اگلا لفظ اور آخری لفظ الہام، اس کا معنی ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جائے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام پر ہمیشہ مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام سے محبت کیجئے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین اسلام سے محبت اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔